بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا سارا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہیں، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی امی جان کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔
جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی امی جان کے سینے سے لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں یا کوئی بھی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے وفات پانے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن علیہ السلام کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی امی جان کا جنازہ ہے۔
تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، جنت کے لوگوں کے سردار ہیں۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔